आज हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 8 पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर वाव फ़तहा यानी वाव ज़बर एंड ज़बर की वजह से वाव को सिर्फ एक काउंट तक पढ़ा जाएगा यानी वा। मीम के नीचे आप देखिए ज़ेर है यानी कसरा। मीम को भी वन काउंट ही पढ़ा जाएगा यानी मी वमी। अब यहाँ पे देखिए हम नून को नून से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने की रीज़न क्या है, ये शद्दा साइन, ये जो डब्ल्यू की तरह का शद्दा साइन होता है, इस शद्दा साइन की वजह से हम नून को नून से ज्वाइन करेंगे। ये जो दरमियान में अलिफ है जिसको हमज़ा ही कहा जाता है, लेकिन इस हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे। अब ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अक्सर तालिबात क्या करते हैं, कुरान पाक की तिलावत में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको वामीनन पढ़ने की बजाय वामी वामीना अन्नासी यानी इसको वो ज़बर कह देते हैं गलती से। आप अगर इसको गौर से देखें, ये कुछ इस तरह का साइन है, ठीक है। और ये साइन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को सेपरेटली पढ़ती हूँ, व और मिन में से, अन्नासी लोगों में, और लोगों में से, जब मैंने इस वर्ड को सेपरेटली पढ़ना है, अन्नासी अन्नासी, तो मैं इसको ज़बर लगा के पढ़ूंगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने लफ्ज़ को मुकम्मल करना है, मैंने लफ्ज़ को कंप्लीट करना है। तो ये अरबी ग्रामर का एक उसूल है जिसके तहत मैं इस पे ज़बर लगाकर इस वर्ड को मुकम्मल करके पढ़ लूँगी, ठीक है। अगर मैंने इन अल्फाज को अलग अलग पढ़ना है तो मैं यहाँ पे ज़बर लगा के इसको पढ़ूँगी, व मिन अन्नासी, ठीक है। व और मिन में से, अन्नासी लोगों में से, मन जो यकूलू कहते हैं। अब यहाँ पर चूँकि मैंने तो कुरान पाक का तर्जुमा नहीं पढ़ना, ये तिलावत की बात हो रही है, तो मैं नून को नून से ज्वाइन करूँगी और इस अलिफ को छोड़ दिया जाएगा। तो ये साइन किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, किस उसूल को प्रेजेंट करता है कि अगर आपने ज्वाइन करना है, मिलाना है यानी वसल करना है, मिलाकर पढ़ना है, तो आप इसको छोड़ेंगे, इस हमज़ा को। और अगर आपने मिलाकर नहीं पढ़ना, फिर इस हमज़ा पे ज़बर लगा के इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, नून को हम नून से ज्वाइन कर लेंगे शद्दा साइन की वजह से, वमीनन। और ये जो नून पे जब शद आ जाती है कुरान पाक में, इसको कहते हैं गुन्ना, गुन्ना करना, वमीनन। अब आ जाते हैं, नून पे ज़बर है, इसके साथ अलिफ मद्दा लेटर है। नून के 2 काउंट्स होंगे बिकॉज नून के साथ अलिफ मद्दा लेटर कनेक्टेड है। न न इसको हल्का सा खींचेंगे, वमीनन न। सीन के नीचे ज़ेर है यानी कसरा है, इसको सिर्फ एक हरकत तक लंबा पढ़ेंगे, 1 काउंट पे रखेंगे, सी सी, वमीनन नासी, वमीनन नासी, नासी। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है अरबिक यानी लैंग्वेज में, वो क्या होता है कि आपने वर्ड पे स्ट्रेस किस पे देना है। अब वाव पे तो आप स्ट्रेस नहीं दे सकते क्योंकि ये तो पहले ही 1 काउंट है, कोई उसूल भी नहीं है वाव पे, मीम पे भी नहीं होगा। आपका स्ट्रेस होगा ये नून पे, न, ये है स्ट्रेस आपका। तो तिलावत में एक और बात है कि आप रिकग्नाइज करना सीखें एक लफ्ज़ में स्ट्रेस पॉइंट्स कौन से हैं जिस पे आपने स्ट्रेस देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नून पे स्ट्रेस देंगे क्योंकि गुन्ना है और इसको लंबा भी करना है। अब आप सीन पे स्ट्रेस नहीं दे सकते क्योंकि उसको स्ट्रेस दिया तो वो क्या बन जाएगा, वमीनन्नासी। ज़रा स्ट्रेस देंगे तो वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेस पॉइंट होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस पॉइंट इस लफ्ज़ में ना का है, ठीक है।
وَمِنَ النَّاسِ. آگے چلتے ہیں. میم پر زبر ہے، اس کو ڈیفینیٹلی ون کاؤنٹ پہ رکھا جائے گا، لیکن یہاں پہ تو ہم میم کو ملائیں گے. اب یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ پاکستانی قرآن کے انڈو پاک قرآن پاک اگر آپ اوپن کریں، انڈو پاک قرآن پاک کون سے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ انڈو پاک قرآن پاک ہوتے ہیں جو انڈیا اینڈ پاکستان میں کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یوزلی ہمارے پاکستان میں جتنے بھی قرآن ہیں ان میں جو فونٹس یوز کیا گیا ہے، فونٹس یوز کیے گئے ہیں وہ انڈو پاک ہیں، یعنی ان کو ہم ان کنٹریز میں رہنے والے لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں ان قرآن کو. اب یہ سعودی قرآن ہے، عربک قرآن ہے. اس پہ آپ دیکھیے، یعنی سمجھ ہی نہیں لگ رہی اس کو کیا کریں گے. ہمیں تو لگ رہی کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، لیکن عمومی طور پہ کوئی بھی عام پرسن جس کو تجوید کے رولز نہیں آتے وہ اس ورڈ کو پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا من یقول، بڑی حد یہ ٹرائی لگا لے گا نا، اس پہ ٹرائی کرے گا. لیکن دیکھیں رول کیا ہے یہاں پر. بیسکلی اگر آپ پاکستانی قرآن اوپن کریں، یہاں پر ہے سکون کا سائن اور یہاں پر ہے شد، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے اس کو پڑھنا ہے مئی. اس شد کی وجہ سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جوائننگ کا اصول ہو رہا ہے، اس کو جوائن کرنا ہے. لیکن اب یہیں پر آ جاتی ہے کہ بات اس چیز کی نہیں ہے کہ قرآن کون سا ہے، بات عربک لینگویج کی ہے کہ آپ کو اصول سمجھ آنا چاہیے، رول سمجھ آنا چاہیے، خواہ پاکستانی قرآن ہو خواہ آپ کے پاس سعودی قرآن ہو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے نون ساکنہ، ٹھیک ہے، اور نون ساکنہ کے بعد لیٹر آ گیا یا. اب اس رول کا نیم ہے ادغام باغنہ. ادغام باغنہ یعنی ہم ان دونوں الفاظ کو جوائن کریں گے، ملائیں گے. میں رول ابھی ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ بہت لمبا رول ہے، ایڈوانس لیول کا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں. بہت سون آپ کو تجوید کے سارے رولز میں پڑھاؤں گی. تو ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جوائننگ کا رول ہے، میں نے اس کو جوائن کرنا ہے. اب جوائن کرنے میں کیا ہوگا، ہم نے میم نون یا کو آپس میں مرج کر دینا ہے. جیسے آپ کوکنگ میں 3 چیزیں مرج کرتے ہیں تو ایک ریسیپی تیار ہوتی ہے نا، تو اس میں 2 چیزیں میجر ہوتی ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے بعض اوقات ریسیپی میں جسے کہتے ہیں حسب ذائقہ. یعنی کوئی اس میں اس کا فلیور تو آتا ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے بڑی کامن اگزامپل ہے شوگر، ٹھیک ہے، چینی. آپ کو ڈیزرٹ بناتے ہیں تو ڈیزرٹ میں لیٹس سپوز اگر آپ نے کسٹرڈ بنایا تو یلو کلر میں کسٹرڈ تو بڑی کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو شوگر ہے وہ تو ڈیزالو ہو چکی ہے نا. ایسی بہت سی اگزامپلز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2 لیٹرز جو ہیں وہ مین ہیں، میم اینڈ یا، اور نون ان میں مرج ہو جائے گا. جیسے وہ شوگر ڈیزالو ہو گئی تھی نا لیکن اس کا فلیور آتا ہے، ایسے ہی نون کا ساؤنڈ آئے گا. دیکھیں مئی، یہ نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، مئی مئی. اس کو من کر کے بھی نہیں پڑھنا، مئی مئی ایسے بھی نہیں کرنا. مئی کا مطلب ہے آپ نے یہ نون پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مئی کا مطلب ہے آپ نے یہ نون ہی نہیں پڑھا. تو نون کا ہڈن ساؤنڈ اس میں آتا ہے. یہ بہت ہی کلیئر، یعنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی. بیسکلی ادغام کا رول ہے، آپ میں سے جنہوں نے ادغام پڑھ لیا ہوئے وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس رول کو، کہ اس میں نون کا ہڈن ساؤنڈ آتا ہے. مئی. اب چلتے ہیں آگے، یا پر ہے آگی زبر 1 کاؤنٹ، مئی مئی مئی. یا پہ صرف زبر ہے، اس کو صرف 1 حرکت دینی ہے. آگے دیکھیں قوف کے ساتھ واو آ گیا. لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ جا کے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے 3 مدہ لیٹرز کا کانسیپٹ ایکسپلین کیا ہے. یہاں پر آ گیا ہے مدہ لیٹر واو. پہلے کون سا گزرا ہے؟ الف، اب آ گیا واو. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ایمپٹی ہوتا ہے، اس پہ کوئی سائن نہیں ہوتا، جبکہ واو پہ ہمیشہ دال والا سائن، سکون والا سائن ہوگا، جس سے وہ پہچان ہوگی کہ یہ واو مدہ لیٹر ہے. سارے واو مدہ لیٹر نہیں ہوتے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پیچھے ایک ایگزامپل دیکھی بھی تھی، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ واو مدہ لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو جھٹکا دے کے ہم نے پڑھنا تھا نا، اس کا سٹائل میں نے بتایا تھا کیسے پڑھنا ہے. یہاں پر آپ واپس آ جائیں، یہ واو ہے مدہ لیٹر، اور کیا پہچان ہے؟ واو کے اوپر سکون کا سائن ہے اور پیچھے قوف پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش کا آ جانا، اس کو کہتے ہیں
مدہ لیٹر، یعنی وہ واو مدہ لیٹر کہلائے گا، حرف مدہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدہ کا مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا، یعنی اب اس مدہ لیٹر کی وجہ سے قوف کو لمبا کیا جائے گا، قوف کو 2 کاؤنٹس دیے جائیں گے۔ کیوں دیے جائیں گے؟ واو لیٹر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو قوف پہ پیش ہے اور پیش کی وجہ سے صرف 1 کاؤنٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو 2 کاؤنٹس پہ رکھا جائے گا کیونکہ اس کے آگے واو ساکن آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے من یقو، من یقو، او، اس کو میں نے 2 کاؤنٹس دیے۔ اب لام پہ آ گیا پیش، ٹھیک ہے۔ اب پیش کی وجہ سے لام کی ہوگی 1 کاؤنٹس، من یقولو، من یقولو۔ اب آ جاتے ہیں سٹریس پوائنٹس پہ۔ سٹریس کہاں دیا؟ میں، دوسرا سٹریس کہاں دیا؟ او، یا پہ سٹریس نہیں دینا، یا ایسے لمبا کر کے ایکسٹرا نہیں کھینچنا، لو اس کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ ایسے میں خاتون کا قرآن پاک سن رہی تھی، استغفر اللہ، میں بالکل نہیں کہتی، نہ ہی ایسا پڑھنا چاہیے، لیکن کامن مسٹیک، میں یقولو، یقولو، ٹھیک ہے۔ اکثر طالبات یہ واو ساکن نکال دیں گے، یا میں یقولو اس پہ واو لگا دیں گے، لام کو لمبا کر دیں گے۔ ایک بات میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، آپ اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بات کی تھی کہ ہر لیٹر کا ایک حق ہوتا ہے۔ جہاں آپ نے کسی کو زیادہ حق دیا ہے نا، وہاں آپ نے حق زیادہ دینے کا مطلب کہ وہاں آپ نے کوئی لیٹر اس میں ایڈ کیا ہے۔ یہاں دیکھیں یقول میں اگر آپ اس کو غلط پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو اگر آپ لام لمبا کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ بن جائے گا، دیکھیں یہ واو ساکن لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن گیا؟ میں یقولو، یہ آپ نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ لمبا ہو گیا ہے، آپ نے اس کو غلطی سے لمبا کیا، لام کو لمبا کیا، آپ کہیں گے میں نے تو لام کو ہی لمبا کیا، نہیں، اصل حقیقت کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ واو ساکن ایکسیڈنٹل لگ چکا ہے، یقولو یہ لگ چکا ہے، اب یہ ایک مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی مسٹیک اگر آپ نے کسی چیز، کسی بھی لیٹر کو لمبا کیا ہے اور اس کی چونکہ اب شیپ ہی بدل گئی نا، اب لام کے ساتھ واو کنیکٹ ہو گیا ہے، اور ایسا کرنے سے اگر لفظ کا میننگ بھی بدل جائے، لفظ کا ترجمہ بھی بدل جائے، تو وہ بن جاتی ہے کبیرہ غلطی قرآن پاک میں، جس کو کہتے ہیں لحن جلی۔ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں ٹیچ کروں گی، آپ کو چینل میں مل جائیں گی ویڈیوز، وہ انگلش میں ہے، آپ کو میں اردو میں کنورٹ کر کے اس چیز کو سکھاؤں گی کہ لحن جلی کیا ہے، بڑی مسٹیک۔ اور یہ کبیرہ غلطی کب بنتی ہے؟ جب آپ نے اس لیٹر کو، کسی بھی ایک لیٹر کو زیادہ حق دے دیا یا کم حق دیا یا کچھ ایسا کیا ہے جس سے لفظ کا مطلب ہی بدل گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا لفظ کا مطلب بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ اس کے لیے آپ کو ٹرانسلیشن قرآن پاک کا آتا ہوگا، ترجمہ آتا ہوگا، تو آپ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں اگزامپل دی تھی لا اینڈ لا کی، لا البتہ لا نہیں، نیگیشن کے لیے یوز ہوتا، آپ لاسٹ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ من یقولو، آگے دیکھیں حمزہ کے ساتھ الف آگے، اچھا یہ ہمارے پاکستانی قرآن میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں کئی جگہ پہ نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف انہوں نے لگا دیا، کھڑا زبر آگے، ایک ہی بات ہے، 2 کاؤنٹس پہ جائے گا، دیکھیے اب سٹریس پوائنٹ آ گیا، لمبا کیا، اب یہ جو میم ہے اس پہ تو صرف زبر ہے، لیکن ہم نے میم کو نون سے جوائن کرنا ہے، آمن، نون پہ غنہ بھی کرنا ہے۔ کیوں غنہ کرنا ہے؟ کیونکہ نون پہ کون سا سائن آ گیا ہے؟ شد کا سائن آ گیا ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں نون پہ یہ جو ڈبلیو والا سائن، یہ سین والا سائن، اس کو جیسے بھی آپ یاد رکھ سکے، اس کا نام ہے شدہ، اس کا نام ہے تشدید، یہ جب بھی آئے گا آپ نے نون پہ ٹائم دینا ہے، نون کو ٹائم دینا ہے، آواز ناک میں لے کے جانی ہے، جیسے ہنی بی ساؤنڈ نکالتی ایسے نوز میں وائبریشن ہوتی ہے پراپر، آمن، من، آمن۔ اب نون کے 2 کاؤنٹس ہوں گے کیونکہ نون کے ساتھ تو الف مدہ لیٹر لگ گیا، اور یہ الف خالی ہے، میں نے ایکسپلین کیا ہے، جب بھی الف مدہ لیٹر آئے گا وہ خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آمن، اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، میں تھوڑا سا اس کو انڈو کر لوں آپ کے آسانی کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں با کے نیچے آگے زیر، بیسکلی تو 1 کاؤنٹ بنتے ہیں، لیکن ہم نے تو جوائننگ کرنی ہے اس کی لام کے ساتھ۔ اب یہ دیکھ لیں پھر سے،
ये आ गया, ये साइन यही वाला। अब ये साइन क्यों आया कि आप इसको सेपरेट पढ़ के अल्लाह ही, इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ज्वाइन करें क्योंकि तिलावत की क्लास है। तो बा कसरा लाम बिल, और लाम पे ये ज़बर है, मैंने आपको बताया था, ये सऊदी कुरान है, इस पे पाकिस्तानी कुरान चेक करें, खड़ा ज़बर है, ठीक है, यानी इसको 2 काउंट्स देने हैं। बिल्ला ल, अच्छा जी, अल्लाह ताला के नेम में ना एक उसूल है कि अल्लाह ताला के नेम का जो लाम है ना वो कभी मोटा पड़ा जाता है, उसको हैवी करके पढ़ते हैं अल्लाह ताला के नेम में जो लाम होता है, और कभी इसको लाइट पढ़ते हैं। ये उसूल भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप ये समझिए, बिल्ला, बिल्ला, हा के नीचे सिर्फ जेर 1 काउंट, ही, बिल्लाही, स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, लाम पे, बिल्ला, ला ये स्ट्रेस है, बिल्लाही। अब हा के नीचे सिर्फ जेर है, अगर आपने पढ़ा बिल्लाही तो आपने यहाँ पे या ऐड कर दिया गलती से, तो ही को लंबा नहीं करना। हक तो ये है कि लाम को 2 काउंट्स दिए जाए, हा को 1 काउंट दिया जाए। बिल्लाही, वाव पे सिर्फ ज़बर, व बा को लाम से ज्वाइन करेंगे। अब ये साइन मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको समझ लग गई है ना, ठीक है। अगर आपने सेपरेट पढ़ना है तो अल यौमी और मिला के वबिल यौमी, ओके। अब बा को लाम से ज्वाइन करेंगे, वबिल, वबिल, या को वाव से ज्वाइन करेंगे, यऊ, यऊ। अच्छा जी, ये वाव अब मद्दा लेटर नहीं है, सोचें इस बारे में, मैं फ्यू सेकंड्स दे रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी सोचें क्यों नहीं भैया ये मद्दा लेटर। आप में से अगर कोई क्वालिफाइड सुन रहे हैं वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये मद्दा लेटर क्यों नहीं है, उसूल क्या है, यहाँ से समझ लिया आप। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ये फाउ साकिन है और इससे पहले क्या है, पेश, ठीक है। यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है, ये लीन का एक कॉन्सेप्ट है, मद्दे लीन होती है, वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर पेश थी, यहाँ पर ज़बर है, तो वाव साकिन से पहले अगर पेश आएगी तो वो वाव साकिन मद्दा लेटर कंसीडर किया जाएगा, और अगर वाव साकिन से पहले ज़बर आती तो वो वाव मद्दा लेटर नहीं है। अब वहाँ पे एक नया उसूल हो रहा है मद्दे लीन का, ठीक है। वबिल यऊ, यऊ, अब मीम को हम लाम से ज्वाइन करेंगे, मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर रही, आपको पता चल गया है। मिल, मिल, वबिल यऊ मिल। अब आ गया ये हमज़ा, ठीक है, और ये आ गया आपका, ये है हमज़ा और उस पर आ गई ज़बर। अच्छा, इस पे ज़बर तो नहीं होती, इस पे क्या होती है, खड़ा ज़बर। वबिल यऊमिल, इट्स अ, इसको लंबा करेंगे, अ, अ, खौ के नीचे सिर्फ ज़ेर है, कैसे पढ़ेंगे, खी, 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 खी। अब खौ के नीचे आगे ज़ेर, रॉ के नीचे आगे ज़ेर, 1 1 काउंट देंगे, आखिरी, आखिरी। आगे देखिए, वाव पे आ गई ज़बर, व, और मीम के साथ अलिफ मद्दा लेटर है, आपको कैसे पता चला, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर, और ये अलिफ एम्पटी है, और ये है मद्दा लेटर, और मीम को 2 काउंट्स देंगे अलिफ की वजह से, म, व, म, व, म। हा को मीम से ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ सुकून का साइन है, व, म, हम, बा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, बी, बी। मीम को वाव से ज्वाइन कैसे करेंगे, अब ये वाव मद्दा लेटर नहीं है क्योंकि वाव पे सुकून का साइन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस पे तो छोटा सा हमज़ा भी लिखा हुआ है, उस पे सुकून का साइन है, इसको कैसे पढ़ेंगे। आपने एकदम से अपना सांस भी रोक लेना है, अपनी आवाज़ भी रोक लेनी है, ऐसे बीमु, बीमु, जैसे झटका देते हैं, बीमु, बीमु, जर्क स्टाइल किसको कहते हैं, बीमु। मीम के नीचे सिर्फ ज़ेर है, मी, बीमु, मी। नून पे स्ट्रेस आएगा, क्यों, क्योंकि नून के साथ या मद्दा लेटर आ गया है, या साकिन से पहले ज़ेर,
ہر یا مدہ لیٹر نہیں ہوتا۔ کون سا یا مدہ لیٹر ہوگا؟ جس سے پہلے کیا آئے گی؟ زیر۔ اب سمجھ لیں، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ ڈائری پہ لکھ لیں اس کو۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اس کو کہتے ہیں مدہ لیٹر۔ اب یہاں نون کے 2 کاؤنٹس ہیں، نی، بی مو، مینی، نون پہ صرف زبر ہے، نہ، نہ، بی مو، مینین۔ اب ہم یہاں سٹاپ کریں گے۔ سٹاپ کرنے کے لیے ہم یہ زبر کا سائن ہٹائیں گے اور اس کی جگہ سکون کا سائن لگائیں گے، بِمُؤْمِنِينَ، بِمُؤْمِنِينَ۔ تو آج کی کلاس میں نے آپ کو مدہ لیٹر کا کمپلیٹ کانسیپٹ دے دیا۔ الف سے پہلے زبر، کون سا الف؟ خالی الف جس پہ کوئی سائن نہیں ہوگا۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ یہ ہیں 3 مدہ لیٹرز، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس قرآن سے پڑھتے ہوئے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اپنا پاکستانی قرآن اور یا جو بھی قرآن آپ کے پاس ہے جہاں سے آپ ریگولر پڑھتے ہیں، آپ وہاں پہ ان رولز کو ریکگنائز کر لیں، وہ زیادہ بیسٹ رہے گا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو واچ کر لیں اور یا ساتھ ساتھ ہی پاز کر کے آپ تسلی سے رولز کو ریکگنائز کریں اور دیکھیں اور یہ کیسے ہے۔ اور اگر آپ اس قرآن سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ حرم میں جاتے ہیں یا کسی عرب کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایسے ہی قرآن ملیں گے جو ڈفرینٹ سٹائل میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ذرا اس لیول کا بھی قرآن پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی ان قرآن سے بھی قرآن پڑھنا آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ کا جو بھی کویشچن ہو آپ باٹم میں پہ جو ہے وہ پوسٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو رپلائی دے دوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جلدی آپ کو گوگل ڈرائیو کے لنکس شیئر کر دیے جائیں گے باٹم میں، جہاں پر آپ کے لیے کمپلیٹ پریکٹس ویڈیوز ہوں گی، ساؤنڈ ویڈیوز ہوں گی۔ آپ وہاں پہ جا کے ان ویڈیوز کو اوپن کر کے تسلی سے آپ اپنی پرسنل آن پہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔